کیا آپ جانتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں پاکستان میں کمپیوٹر سائنس کس نے متعارف کروائی؟ فاسٹ اور نسٹ کس کی تخلیق ہیں؟ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کی بنیاد کس نے رکھی؟ اور انگی پائلٹ پروجیکٹ کا روح رواں کون تھا؟ یہ انفاق فاؤنڈیشن کس نے بنائی جو شاعروں، ادیبوں، فنکاروں اور ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود کے لیے آج بھی کام کر رہی ہے؟ تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن کا آئیڈیا کس کا تھا؟ پاکستان اور خلیجی ممالک کے بینکنگ سیکٹر کو تربیت یافتہ افرادی قوت کس نے فراہم کی؟ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں موجودہ حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ دھرتی بانجھ ہے۔ ٹیلنٹ اس قوم کا مقدر کبھی تھا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ عظمت اور وقار کس چڑیا کا نام ہے، اس دھرتی کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے جو جذبہ درکار ہے وہ سرے سے یہاں ناپید ہے۔ میرے آج کے ویلاگ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اس اجتماعی مایوسی یا بد اعتمادی کے اسباب آپ کو گنواؤں، بلکہ آج میں آپ کو کامیابیوں کی ایک عظیم داستان سناؤں گا۔ ٹیلنٹ کی کہانی، ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی کہانی، عالمی نظام میں پاکستان کو اس کا مقام دلانے کی کہانی، تیسری دنیا خصوصاً عالم اسلام کو معاشی طور پر مضبوط اور محفوظ بنانے کی ایک کوشش کی کہانی۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک پاکستانی تھا، ایک بینکر۔ وہ بینکر جس نے پاکستان، خلیجی ممالک اور یورپ کو تربیت یافتہ بینکرز کی ایک کھیپ تیار کر کے دی، جو نفع اور نقصان سے بالا تر ہو کر سوچتا، اپنے ہر سٹاف ممبر کو اس کی سالانہ آمدن کا 3.5% تک صرف اس وعدے پر دیتا کہ وہ یہ رقم اپنی ذات پر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ یہ رقم وہ دوسروں کے کام میں لائیں گے۔ اس ٹیلنٹ، اس بینکر کا نام تھا آغا حسن عابدی۔ وہ منافع کی کمی بیشی کو بینک کی کامیابی یا ناکامی کا واحد پیمانہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ کامیابی کا راز اس امر میں پوشیدہ ہے کہ ایک بینک اپنے انتظامی امور اور مادی سرمایہ میں اخلاقی سرمایہ کس تناسب سے ملاتا ہے۔ ان کے نزدیک اگر یہ تناسب صحیح ہو تو انتظامی عہدیداروں میں مادی اور اخلاقی اقدار کا امتزاج ایک سچی کامیابی کو جنم دیتا ہے۔ آغا حسن عابدی کا یہی وہ نظریہ تھا، یہی وہ سوچ تھی، خواہ قلیل عرصے کے لیے ہی صحیح، لیکن اس سوچ نے امت مسلمہ کو اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنے کی راہ ضرور دکھائی۔ تیسری دنیا خصوصاً اسلامی ممالک کی معاشی رفتار کو تیز تر بنایا۔ آغا حسن عابدی اپنی سوچ کو بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کی شکل میں عملی جامہ پہنایا۔ یہ بینک انتہائی قلیل عرصے میں دنیا کا 7واں بڑا بینک بنا، جس کی 78 ممالک میں سینکڑوں برانچز تھیں، جس کی ترقی نے مغرب کو چونکا دیا، جس سے عالمی مالیاتی نظام بری طرح خوفزدہ تھا۔ آغا حسن عابدی 14 مئی سن 1922 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ بینکنگ کے شعبے میں کامیابیاں سمیٹنے والے آغا حسن عابدی نے اکاؤنٹس پڑھا تھا اور نہ ہی کامرس اور بینکنگ میں ڈگری حاصل کی تھی، بلکہ وہ تو لکھنؤ یونیورسٹی میں انگریزی لٹریچر اور لاء کے طالب علم تھے۔ وہ بینکنگ سیکٹر میں کیسے آئے، یہ قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ ان کے کلاس فیلو اور قریبی دوست عبادت بریلوی نے یہ قصہ اپنی کتاب غزالان رعنا میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ عبادت بریلوی بتاتے ہیں کہ آغا حسن عابدی کے والد ریاست محمود آباد کے ملازم تھے۔ اب ایم اے انگلش اور LLB کے بعد عابدی صاحب کو یا تو لیکچرر بننا تھا یا پھر وکیل، لیکن عابدی صاحب کو ان دونوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ ریاست محمود آباد میں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت اختیار کرنے کا سوچ رہے تھے۔ انہیں بینکنگ سیکٹر کا راستہ عبادت بریلوی نے دکھایا۔ ان دنوں حبیب بینک نیا نیا کھلا تھا۔ عبادت بریلوی نے انہیں مشورہ دیا کہ راجہ صاحب محمود آباد سے سیٹھ حبیب کے نام سفارشی چٹھی لو اور چپ چاپ بمبئی کی راہ لو۔
آغا حسن عابدی کو یہ مشورہ پسند آیا۔ چند روز بعد وہ راجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیٹھ صاحب کے نام خط لیا اور بمبئی روانہ ہو گئے۔ اور یوں سن 1946 میں انہوں نے حبیب بینک میں ملازمت اختیار کی۔ بمبئی میں پہلے 4 ماہ انہیں بینکنگ کی تربیت دی گئی، جس کے بعد حبیب بینک کی مختلف برانچوں کی تنظیم کا انتظام ان کے سپرد کر دیا گیا۔ اب یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ پاکستان بن گیا۔ آغا صاحب بھی پاکستان آ گئے۔ حبیب بینک کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیا اور ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے بینک کے فیصلہ سازوں میں شامل ہو گئے۔ سن 1959 میں وہ حبیب بینک سے علیحدہ ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک کاروباری معاہدے میں سہگل خاندان کو حبیب بینک کی گارنٹی کی ضرورت پڑی۔ حبیب بینک نے یہ گارنٹی دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا کیونکہ وہ خود اس سودے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ آغا صاحب نے سیٹھ حبیب کے خاندان کو ایسا کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا، جس کی پاداش میں انہیں حبیب بینک سے برطرف کر دیا گیا۔ سہگل خاندان کو ان کی برطرفی کا علم ہوا تو انہوں نے آغا حسن عابدی کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں سن 1959 میں یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی بنیاد رکھی گئی، جس میں سرمایہ سہگل خاندان کا تھا، لیکن اس کے پیچھے ذہن آغا حسن عابدی کا تھا۔ اگلے 10 برسوں میں یونائٹڈ بینک ملک کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ سن 1970 تک اس کی لگ بھگ 912 شاخیں کھل چکی تھیں، جن میں 224 مشرقی پاکستان میں جبکہ 24 برانچیں بیرون ملک قائم تھیں۔ سن 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد یونائٹڈ بینک کو بھی مشرقی پاکستان سے اپنا بوریا بسترا سمیٹنا پڑا۔ اب آغا حسن عابدی کے لیے پاکستان کا افق کم پڑنے لگا تھا۔ تب انہوں نے ایک بین الاقوامی بینک کے قیام کا خواب دیکھنا شروع کیا۔ یہ وہی دن تھے جب ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے، متحد کرنے اور ایک کرنے کے لیے متحرک تھا۔ 1 جنوری سن 1974 میں جب حکومت پاکستان نے یونائٹڈ بینک کو قومیانے کا حکم صادر کیا تو اس وقت آغا حسن عابدی اپنے نئے بین الاقوامی بینک کے قیام کی تمام تر تیاری مکمل کر چکے تھے۔ اب اس سلسلے میں ایک قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے اس وقت نئی آزاد ہونے والی ریاست متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کا اعتماد حاصل کیا، اور یہ قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے جو کہ کچھ لوگ سناتے ہیں، واللہ عالم بالصواب کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا افسانہ ہے۔ قصہ کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ جب شیخ زید پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے اور وہ واپس جا رہے تھے تو اس روز ان کی سالگرہ تھی۔ آغا حسن عابدی کو اس بات کا پتہ چلا اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کو ان کی برتھ ڈے کا کیک دوران پرواز جہاز میں ڈیلیور کروایا جائے۔ انہوں نے ایک بہترین کیک تیار کروایا اور جب شیخ صاحب واپس فلائی کر کے متحدہ عرب امارات جا رہے تھے تب وہ کیک ان کو سفر کے دوران ہوا میں پیش کیا گیا۔ اس پر شیخ صاحب بڑے پلیزنٹلی سرپرائزڈ ہوئے اور بڑے خوش ہوئے اور استفسار کیا کہ یہ کس نے بھجوایا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ آغا حسن عابدی کی طرف سے ہے۔ جس کے بعد شیخ زید بن سلطان ال نہیان نے ان سے ملاقات کرنے کا کہا اور کہا گیا کہ ان سے کہیے کہ مجھ سے بات کریں، اور یوں آغا حسن عابدی اور شیخ زید بن سلطان ال نہیان کا پہلی دفعہ رابطہ ہوا۔ اور رفتہ رفتہ جب انہوں نے ان کا اعتماد حاصل کر لیا تو ان کی مالی اعانت سے بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کے نام سے ایک عالمی بینک کی بنیاد رکھی گئی، جس کو لکسمبرگ میں رجسٹرڈ کروایا گیا۔ آغا حسن عابدی کا خواب تھا کہ وہ ورلڈ بینک کے طرز پر ایک عالمی اسلامک بینک قائم کریں جس کے سرمایہ کار مسلمان ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ بینک کمزور مسلمان ممالک کو بہت کم شرح سود پر قرض دے اور اس طرح سے انہیں معاشی طور پر مضبوط کرے اور تیسری دنیا کے محروم، پسماندہ اور کم مراعات یافتہ اقوام بھی ترقی یافتہ اقوام کے دوش بدوش آگے بڑھ سکیں۔ BCCI نے ابتدا میں ہی خود کو ایشیا اور تیسری دنیا کے غریب ممالک کا بینک کہہ کر پیش کیا،
وجہ یہ تھی کہ یورپ میں موجود ایشیائی باشندے تیزی سے BCCI کے ساتھ جوڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 78 ممالک میں بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل BCCI کی 400 سے زائد شاخیں قائم ہو گئیں۔ اس کے ملازمین کی تعداد 16,000 تک پہنچ گئی اور یہ دنیا کا 7واں بڑا بینک بن گیا۔ BCCI کہنے کو صرف ایک بینک تھا، مگر اس کے اہداف بہت اعلیٰ تھے۔ اس نے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے ممالک کی بہبود کے لیے مختلف منصوبوں پر کام شروع کیا۔ ادارے کی انتظامیہ اور کارکنوں کے درمیان رشتہ ایسا تھا کہ ہر فرد خود کو ادارے کا فعال رکن تصور کرتا تھا، اور یہی چیز BCCI کی ترقی کا راز تھی۔ BCCI کی تیز ترین ترقی کو دیکھ کر عالمی مالیاتی نظام کے ٹھیکیدار چونک گئے۔ مغربی بینک خصوصاً برطانوی بینک اس سے خطرہ محسوس کرنے لگے۔ ایک سازش رچائی گئی اور عالمی افق پر ابھرتے ہوئے ایک مسلمان بینکر کو ہیرو سے زیرو بنانے کا گھناؤنا کھیل شروع ہوا۔ پہلا بار بینک آف انگلینڈ نے 1978 میں کیا اور BCCI پر مزید برانچیں کھولنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس کے باوجود وہ آبدی صاحب کا رستہ نہ روک سکے، تو 1979 میں برٹش بینکنگ ایکٹ کے نام سے ایک نیا قانون پاس کر کے بینکوں کو 2 مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کر کے BCCI کو دوسرے درجے کا بینک قرار دے دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم ایشیائی یا کالے ان کے لیے دوسرے درجے کے انسان ہیں۔ BCCI نے احتجاج کیا، اس فیصلے کو تیسری دنیا کے ایک بینک کے خلاف نسلی تعصب کا شاخسانہ قرار دیا، لیکن سامراج کب مظلوم کی سنتا ہے۔ دوسری جانب مغربی میڈیا میں ایک مذموم مہم شروع کر دی گئی۔ برطانوی اخبارات BCCI کے خلاف زہر اگلنے لگے، انہیں منی لانڈرر اور مشکوک مالی ٹرانزیکشن کا مرتکب ٹھہرانا شروع کیا گیا۔ کھاتے داروں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس کے دیوالیہ ہونے کی خبریں شائع اور نشر کی جانے لگیں۔ اکتوبر 1981 میں برطانوی رسالے دی اسٹیٹسمین نے اپنے سرورق پر آغا حسن آبدی کی تصویر چھاپی، جس کا کیپشن تھا ہائی اسٹریٹ کا بینکر جو حکومتیں خرید لیتا ہے۔ لیکن آغا حسن آبدی نے مڑ کر الزامات کا جواب دینے کی بجائے اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھی۔ تب تک BCCI یورپ کے بعد امریکہ میں بھی قدم جما چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ آغا حسن آبدی کا BCCI کو دنیا کا سب سے بڑا بینک بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا، ان کی صحت جواب دینے لگی۔ 1988 میں آبدی صاحب نے اپنی علالت کے سبب از خود ریٹائرمنٹ لے لی، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ عالمی استعمار نے کس طرح BCCI کو تباہی کی جانب دھکیلا۔ BCCI کو منشیات فروشوں اور آمروں کی دولت کا ٹھکانہ قرار دیا جانے لگا۔ BCCI پر پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ اسے فلسطین کے حریت پسندوں کی معاونت کا مرتکب ٹھہرایا گیا۔ اسے پاناما کے ڈکٹیٹر اور منشیات فروش نوریگا کے کالے دھن کا گڑھ قرار دیا گیا، اور پھر امریکہ نے ایک ہنی ٹریپ تیار کیا۔ امریکی محکمہ کسٹمز نے آپریشن سی چیز کے نام سے BCCI کو پھنسانے کے لیے ایک جال بچھایا۔ امریکی کسٹمز کا نمائندہ ایک مالدار شخص کے روپ میں BCCI کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے ملا، BCCI میں اپنا اکاؤنٹ کھولا اور بھاری رقوم ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر منتقل کرنے لگا۔ اس انڈر کور ایجنٹ نے اعتماد جیت کر BCCI کے ذریعے کئی مشکوک ٹرانزیکشنز بھی کی۔ بعد میں یہی ٹرانزیکشنز BCCI کے گلے کا پھندا بن گئیں۔ BCCI کو باقاعدہ چارج شیٹ کر کے 16 جنوری 1990 کو فلوریڈا کے شہر ٹیمپا میں مقدمہ چلا۔ BCCI بطور ادارہ اس معاملے میں ملوث نہ تھا، بلکہ چند انتظامی عہدیدار اس معاملے میں ملوث پائے گئے۔ اس کے باوجود BCCI نے از خود 5 سال کی مدت میں فیڈرل ریزرو سسٹم کے تمام قوانین کی پیروی کرنے اور $1.5 کروڑ جرمانہ ادا کرنے کی پیشکش کی۔ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ جج نے اس کی توثیق کر دی۔ اس مقدمے میں 4 ملزمان کو انفرادی طور پر سزائیں بھی سنائی گئیں، اور BCCI کو بطور ادارہ کلین چٹ مل گئی۔ یہ وار بھی خطا گیا تو عالمی مالیاتی نظام کے ٹھیکیداروں نے ایک نئی سازش رچائی۔
عالمی مالیاتی امور کے ماہر ادارے پرائس ہائیوس نے 24 جون 1991 کو اپنی ایک نام نہاد تحقیقات سینڈ سٹارم رپورٹ کا خفیہ نام استعمال کرتے ہوئے پیش کی۔ یہ رپورٹ برٹش بینکنگ ایکٹ 1987 کے سیکشن 41 کے تحت بی سی سی آئی کے مالیاتی امور کا جائزہ تھی، جس میں کہا گیا کہ بی سی سی آئی وسیع پیمانے پر فراڈ اور استحصال میں ملوث ہے، جس نے مالیاتی ضابطوں سے بچ نکلنے کے لیے بہت سی کمپنیوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ اس رپورٹ کے آتے ہی نیو یارک میں ایک مرتبہ پھر بی سی سی آئی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ سینیٹر جان کیری اس تحقیقات میں پیش تھے۔ اس سے پہلے کہ امریکی تحقیقاتی کمیٹی کے نتائج سامنے آتے، 5 جولائی 1991 بروز جمعہ دوپہر 1 بجے 25 برطانوی افسران نے بی سی سی آئی کے مرکزی دفتر لندن کو گھیرے میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد بینک کے دروازوں پر پوسٹر چپکا دیے گئے کہ بینک آف انگلینڈ کے حکم سے بی سی سی آئی کی تمام سرگرمیاں روک دی گئی ہیں۔ بینک آف انگلینڈ کے گورنر نے ان 8 کمپنیوں کے اثاثہ جات بھی منجمد کر دیے جو بی سی سی آئی گروپ کا حصہ سمجھی جاتی تھیں۔ بینک آف انگلینڈ نے تقریباً 60 دیگر ممالک سے رابطے کرتے ہوئے انہیں اپنی کارروائی سے مطلع کیا اور بی سی سی آئی کی بندش میں معاونت کی درخواست کی۔ امریکہ، فرانس، لگزمبرگ، اسپین اور سوئٹزرلینڈ نے فوری طور پر برطانوی درخواست پر عمل کیا اور یوں عالمی نظام نے بی سی سی آئی کے اثاثے اور سرمایہ منجمد کر کے آغا حسن عابدی کو دنیا کا مطلوب ترین شخص بنا دیا۔ بی سی سی آئی کی بندش سے برطانیہ سے لے کر ہانگ کانگ تک مظاہرے پھوٹ پڑے۔ تقریباً 10 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ کھاتے داروں کے اربوں ڈالر کا کیا بنا؟ کیا کسی کو اس کی رقم واپس ملی؟ کئی بار اپیلیں کرنے کے باوجود کسی کو کچھ نہ ملا۔ عالمی مالیاتی نظام لاکھوں لوگوں کے اربوں ڈالر ڈکار گیا۔ آغا حسن عابدی، صالح نقوی اور عباس گوگل سمیت عابدی صاحب کے کئی قریبی ساتھیوں پر مقدمے قائم ہوئے، انہیں سزائیں سنائی گئی، جیل بھجوایا گیا۔ انصاف کے دعوے داروں کی اس ناانصافی سے بہت پہلے عابدی صاحب بی سی سی آئی سے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، پاکستان واپس آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے ان کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ دھونس دباؤ سے بھی کام لیا گیا، لیکن حکومت پاکستان ڈٹ گئی، صاف انکار کر دیا۔ عابدی صاحب کا انتقال 5 اگست 1995 کو کراچی میں ہوا اور علی باغ کے قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی۔ یہ عالمی نظام جس نے بی سی سی آئی کو کالے دھن کا گڑھ ثابت کیا، کیا وہ یہ بتانے کی جرت کرے گا کہ افغانستان، عراق، پاناما اور گوانتانامو بے میں اپنے غیر اخلاقی آپریشنز کے لیے امریکہ رقوم کی ترسیل کس طرح کرتا تھا؟ آج سوئس بینک تیسری دنیا کے کالے دھن کا گڑھ ہے، ان کے خلاف تحقیقات کب ہوں گی؟ آج بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے سرمایہ کن چینل سے آ رہا ہے؟ عالمی مالیاتی نظام کبھی اس پر بھی اپنی زبان کھولے گا؟ اردو کے عظیم شاعر جوش ملیح آبادی آغا حسن عابدی کو بینکنگ کے شعبے میں نام کماتا دیکھ کر کوڑتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ٹیلنٹ برباد ہو رہا ہے۔ شاید وہ عالمی مالیاتی نظام کے گھناؤنے چہرے سے آشنا تھے۔ شاید وہ جانتے تھے کہ ایک ایشیائی، خصوصاً مسلمان کے لیے اس نظام کو چیلنج کرنا، اس نظام میں ایک مستحکم حیثیت اختیار کرنا، حاصل کرنا، نظام کے مقابلے پر اترنا ایک جرم ہے۔ آغا حسن عابدی کا اصل جرم یہی تھا اور اسی جرم کی انہوں نے سزا پائی۔ اکاؤنٹنسی کی ایک بین الاقوامی فرم ڈیلویٹ ٹوش نے بینک آف انگلینڈ پر الزام لگایا ہے کہ بی سی سی آئی کے معاملات کی دیکھ بھال میں اس نے بے احتیاطی کا ثبوت دیا ہے۔ بی سی سی آئی کو بینک آف انگلینڈ نے کاروبار کا لائسنس دیا تھا جو 1991 میں بے تحاشا قرض کے تلے بیٹھ گیا تھا اور ابوظہبی کی حکومت سمیت اس کے حصے داروں اور کھاتے داروں کو، جن میں چھوٹے بڑے بزنس اور نجی لوگ شامل ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا تھا اور اس پاداش میں ہرجانے کا دعویٰ بینک آف انگلینڈ کو کیا گیا ہے۔ آغا حسن عابدی تو چلے گئے، خدا مغفرت کرے، لیکن ان کا ویژن آج بھی زندہ ہے۔ ان کے سکھائے ہوئے بی سی سی آئی کے بہت سے بینکرز جب بی سی سی آئی ختم ہو گیا تو واپس پاکستان آئے، اپنے اپنے ملکوں میں گئے اور بہت سے بینکوں میں ان کے سی ای اوز اور ان کے ٹاپ اسٹریٹجسٹ ان میں شامل رہے اور پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو آج جہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے، یہاں پر لانے میں
آغا حسن آبدی کے ہی BCCI کے ٹرینڈ شدہ بینکرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں کے لیے جہاں جہاں پر مسلمان تھے ان سب کے لیے آغا صاحب نے BCCI کے ذریعے بہت سی امداد کی۔ دراصل آغا صاحب یہ سمجھ چکے تھے کہ دنیا میں جب تک مسلمانوں کے لیے ایک اپنا بینک نہیں ہوگا، ایک ایسا چینل جسے وہ استعمال کر سکیں، جہاں پر وہ اپنا سرمایہ بلا خوف و خطر رکھ سکیں، تب تک وہ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ جہاں سے غریب ممالک کو آسان اور بہت ہی کم سود پر قرضے مل سکیں، ان کا خواب ادھورا رہ گیا، لیکن ان کے کیے ہوئے کام، ان کی سوچ وہ آج بھی زندہ ہے۔ میں یہ کہانیاں آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ شاید اس خاکستر میں کوئی چنگاری ہو، کوئی اور آغا حسن آبدی ہو جو یہ کہانی سنے، جس میں اتنا حوصلہ ہو، جس میں اتنا جگرا ہو، جس میں اتنا ذہن ہو کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے۔ آخر میں آپ کو آغا صاحب کا ایک دلچسپ سا واقعہ سناتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ ایک دن آغا صاحب نے عبید اللہ علیم سے کہا کہ آپ میرا بینک BCCI جوائن کر لیں۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ شاعرانہ طبیعت کے علیم صاحب کو بینکاری کی الف بے بھی نہیں آتی، مگر پھر بھی آغا صاحب نے آفر کر دی۔ شاعر نے بینکر سے تنخواہ پوچھی، وہ توقع سے زیادہ تھی۔ پھر اوقات کار پوچھے تو وہ بھی شاعر کی توقع سے زیادہ تھے۔ علیم صاحب لکھنوی لہجے میں بڑی نستعلیق اردو بولتے تھے۔ آغا صاحب کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، آپ تنخواہ میں جو روپے دے رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ ان کو خرچے کا وقت نہیں دے رہے۔ آغا صاحب اس جملے سے بڑے محظوظ ہوئے اور دیر تک مسکراتے رہے۔ خدا بری کی رحمت کرے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔